السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ آج ہم 30واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے تکمیل قرآن کی طرف جا رہے ہیں۔ 4 لیسن ہمارے رہ گئے ہیں اور آخری پارہ ہے، اور آخری پارے کی صورتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ ان میں بہت ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے، قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کی باتیں ہیں، اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ چھوٹی صورتیں ہیں، اکثر ہم ان کو حفظ کر لیتے ہیں نمازوں میں پڑھنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ ہمیں ان کی اچھی طرح سے سمجھ ہو۔ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی صورت سورۃ النبا ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت میں آیات ہیں 40 اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورہ نبا جو ہے اس کا جوڑا اس سے پچھلی صورت جو سورہ اس میں 29ویں پارے کی جو آخری صورت تھی سورہ مرسلات، اس کے ساتھ ہے۔ دونوں صورتوں کے جوڑے کی شکل میں ہونے کا مطلب پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ سیم تھیم ہوتی ہے صورتوں کی، بہت سی باتیں ان کی ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور ایک ان کی جو بات ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی جو صورت تھی اس میں 50 آیات تھیں، جن میں پہلا رکوع 40 آیات کا اور آخری رکوع 10 آیات۔ اس میں 40 آیات ہیں، اس میں بھی پہلا رکوع 30 آیات کا اور آخری رکوع 10 آیات پہ مشتمل۔ اس میں بھی تذکرہ ہے قیامت کا، اس میں بھی تذکرہ ہے قیامت کا۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ آغاز ہی صورت کا اسی لفظ سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت انداز ہے، اور اس میں وہ ہمیں ایک پکچر نظر آتی ہے مکہ کے اس ماحول کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو دعوت دین دے رہے تھے، اور آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ان کے اندر ایک بے چینی، ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار ابھرتا تھا کہ یہ کیا نئی بات کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھلا کیسی بات ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی، تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد سب دوبارہ زندہ ہوں، اتنے زیادہ انسانوں کا حساب کتاب کیسے ممکن ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ ہر جگہ، ہر چوپال میں، ہر محفل میں، ہر گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، پورے شہر کی فضا میں ایک ہی موضوع چلتا تھا، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ایک ہی بات کرتے، سوال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔
جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا سورہ مدثر میں، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، انہیں پتہ لگ جائے گا، اصل حقیقت ان پہ کھل جائے گی، وقت آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جیسا کہ سورہ قاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، لقد كنت في غفلة من هذا، سے کہا جائے گا یہ ہے وہ وقت جس کے بارے میں تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس دن سے تم غفلت میں رہتے تھے۔ کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی، آج دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ یہاں بھی فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، انہیں پتہ لگ جائے گا، انہیں خبر ہو جائے گی کہ جو کچھ یہ سمجھ رہے تھے، جو باتیں یہ بنا رہے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تم سب کو، مردوں اور عورتوں کو، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، فجعلنا اللیل لباسا فجعلنا النہار معاشا، اور تمہارے دن کو معاش کا وقت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ وہاج میں دونوں معنی پائی جاتے ہیں، گرم بھی اور روشن بھی، سورج۔ وانزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسا۔ مؤثرات کہتی ہیں، مونس کا لفظ ہے یہ، نچڑنے والی بدلیاں، اور ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے چھاجوں پانی برسا دیا تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ بتانے کے بعد، اصل مدعا کیا ہے، اصل بات جو ہے جس کے لیے بطور تمہید یہ آیات اور اللہ کی رنگا رنگ نعمتوں کا جو تذکرہ تھا، تو وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا اس قدر وسیع جال بچھایا ہے، تو انسانوں پہ بھی لازمی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہوں گی نا۔ انسانوں میں بھی ایسی اصول ہوتا ہے نا، کچھ ذمہ داریاں ہیں اور پھر اس کے پھر کچھ مراعات ملتی ہیں۔ اللہ نے بھی جو اتنی مراعات دے رکھی ہیں، تو اس لیے تو نہیں یہ دنیا بنائی کہ لوگ اپنی من مانی کرتے پھریں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہیں، ان سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا۔ وہ دن ضرور آئے گا جس دن تم سے سوال ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بند کر رہ جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ایک گھات ہے، ان جہنم کانت مرصادا، گھات، گھات کہتے ہیں اس جگہ کو جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کے جو باغی ہیں وہ اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ کی خدائی ان کے لیے ایک کھلی آماج کا ہے، یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یکا یک پھنس کر رہ جائیں گے، گھات میں لگی ہوئی ہے جہنم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لابثین فیہا احقابا، مدتوں پڑے رہیں گے۔ احقاب کو معنی ہوتا ہے پے در پے آنے والے طویل زمانے، احقاب ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ وہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا تھوک۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، جزام وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی۔ کل شیء احصیناہ کتابا، اب چکھو مزہ، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا تھا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے عذاب کی شدت ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگلی آیات میں پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان للمتقین مفازا، سبحان اللہ، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، کامیابی کا، مفازا، فوز عظیم کیا ہوتا ہے؟ بڑی کامیابی، فازا کامیابی کو کہتے ہیں، فوز، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ وہ سنی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کیسی پرسکون جگہ ہوگی وہ، جنت کی جہاں بات آتی ہے نا، بس ایسی لگتا ہے کہ جیسے ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یہاں پہ بھی اب اگر ہم دیکھیں، سوچیں، ایک ایسا مقام جہاں پہ باغات ہیں، جہاں پہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، محفلیں ہیں، ان محفلوں میں انسان اپنی مرضی سے جدھر چاہے ادھر جائے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یسقون من رحیق المختوم وختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ سورہ مطففین میں کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں سے نعمتوں کی ایک نظر آئے گی تمہیں، نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے پہچان لوگے، جیسے ہوتا ہے نا خوشحال لوگوں کے چہرے صاف پہچانے جاتے ہیں، اور غریب غربا بیچارے جن کو دو وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ انہیں رحیق المختوم پلائی جائے گی، مہر لگی ہوئی شراب، ختامہ مسک، جس کی مسک کی، کستوری کی مہر ہوگی اس پہ، اور پھر آخر میں فرمایا فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی جنت کے لیے رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ رغبت کریں۔ یہاں بھی فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، یعنی دربار
الہی میں، میدان حشر میں اللہ کا ایسا روب ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسمان، کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ وہ خود بخود اللہ کے حضور زبان کھول سکے یا اللہ کی عدالت کے کام میں کوئی مداخلت کر سکے۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی، اور ملائکہ میں سے جو سب سے بلند مرتبہ، عالی مرتبہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند مرتبہ ہے، اس لیے ان کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ جبریل امین بھی اور تمام فرشتے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور صف بستہ، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن بر حق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کیسے کھول کھول کے باتیں بتا دی ہیں نا اللہ نے۔ چند روزہ زندگی ہے، چند سانسیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، اس میں ہم اس دن کے لیے تیاری کر لیں، بہت نفع کا سودا ہے۔ لیکن ہمیں شیطان نے ایسا بہکایا ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 100 روپیہ کوئی ہو، مرتے تو دوسرے مرتے ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے۔ ہر رات اگر ہم یہ تصور کریں کہ آج کی رات تو میں اپنے بیڈ پہ ہوں، ہو سکتا ہے کل کی رات میں مٹی کے نیچے ہوں، یہ سوچ انسان کو پھر تیاری پہ، آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر پہ لگا دیتی۔ لیکن جب ہم سوچتے ہی نہیں، مرنے کا خیال ہی نہیں لاتے، بس یوں سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، پلاننگز ہماری ایسی ہیں کہ جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اب کتنا قریب ہے یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رات کو بستر پہ سویا، صبح اٹھا تو وہ نہیں تھا، اس کا صرف جسم پڑا تھا، روح جا چکی تھی۔ ایک شخص گھر سے نکلا، ابھی کل کی بات ہے، کتنی گاڑیاں رات کو، کہیں آدھی رات کے وقت اپنے اپنے گھروں کو سب لوگ جا رہے ہوں گے۔ اب آدھی رات کو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کوئی کسی کے گھر سے آ رہا ہوگا، کوئی کہیں سے کھانا کھا کے آ رہا ہوگا، کوئی اٹکیلیاں کرتے جا رہے ہوں گے کہ اچانک یہ سواں کے پل پہ راول پنڈی پہ ایک بہت بڑا ٹرالا آیا اور اس کی بریک فیل ہوئی اور وہ چڑھائی سے نیچے کی طرف تھا رخ سڑک کا، اور اس بے قابو ایسا ہوا کہ تمام گاڑیوں کے اوپر سے وہ ایسے چڑھا کہ دیکھنے والے اب ان گاڑیوں کی حالت دیکھیں تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ 10-12 بندے موقع پہ واقع، جب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں، جدھر بھی جا رہے ہوں گے یہ سوچ کے نکلے ہوں گے کہ بس اس کے بعد ہم نے سیدھے قبر نہیں جانا، اپنے گھروں میں واپس نہیں آنا۔ یہ ہے قریب، اور قریب جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے، اس نے تو واپس نہیں آنا، چاہے قیامت اب اتنے ہی سالوں بعد آئے تو اس کے لیے تو اب کچھ نہیں، اس کے تو رجسٹر کلوز ہو گئے۔ فرمایا ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور پکار اٹھے گا کافر کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں خاک ہو گیا ہوتا، کاش میں مٹی میں مل کے مٹی ہی بن گیا ہوتا، مجھے میرا حساب نہ مجھ سے لیا جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش مجھے یہ انسانیت کا شرف نہ ہی ملا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ۔ اس دن کافر آرزو کریں گے کاش، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی آرزو کریں گے کاش وہ بھی حیوان ہی ہوتے، ان کے بعض روایات کے مطابق اللہ حیوانات کے درمیان بھی عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پہ اگر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر آرزو کریں گے کاش
وہ بھی کوئی جانور ہی ہوتے جو مٹی ہو گئے ہوتے۔ سورۃ النازیات سورۃ النازیات بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو کہ پے در پے قسمیں جن میں کھائی گئی ہیں۔ سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں 3 صورتیں، اور اب سورہ نازیات، ان میں بھی شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ چوتھی صورت ہے قرآن پاک کی اور آخری ان میں یہ قسمیں اس طرح سے کھائی گئی ہیں۔ اور سورہ نازیات کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ان میں تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قسمیں یہ فرشتوں کے بارے میں ہیں، ان میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ والنازیات نزعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس صورت میں بھی 46 آیات ہیں، 46 اور 2 رکوع ہیں۔ والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی جان قبض کرنے کی ایک کیفیت کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب فرشتہ ایک مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے مشک کے بند منہ سے، مشک نہیں ہوتی، مشک پانی کا مشکیزہ، اس کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک گیا ہے۔ اور جب وہ کسی کافر کی جان نکالتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جا رہا ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کیفیات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ ہے، اس کے ظاہری جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ جسمانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں پہ بھی ایسا نزا کا وقت آتا ہے نا، تو لگتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کو تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جان نکالنے کی جو کیفیت ہے اس میں فرشتے جو انسان کی جان نکالتے ہیں، ایک نیک اور مومن شخص کی جان نکالنے کا طریقہ ان کا ہوتا ہے، اور ایک فاسق اور فاجر کی۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، ڈوب کر کھینچتے ہیں، غرقا، ڈوب کر، یعنی جسم کے اندر ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے اس گناہ گار شخص کی جان نکالنے کا اس میں ذکر ہے۔ پھر والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو مومن شخص کی جان آہستگی سے نکالتے ہیں، اور جو مجرم ہے اس کی جان نکالتے ہوئے وہ جسم کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر حکم بجا لانے میں سبقت لے جاتے ہیں، یعنی اپنے رب کا حکم جو ان کو ملتا ہے، اپنے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے وہ دوڑتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ اور پھر سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگائے ہیں وہ انتظام چلاتے ہیں، اس کے مطابق، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلطنت کو، اس کائنات کو چلانے کے لیے جو سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں جو دے رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تدبیر کرتے ہیں، کام۔ یوم ترجف الراجفہ، اب ہے اصل بات، جس دن کانپے گی کانپنے والی، ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، راجفہ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔
तत्बाउहा, इत्तबा करने से है ये लफ्ज़, यानी پیچھے آئے گا، ایک پہلا نفخہ پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا جھٹکا. کچھ دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون، یہ لوگ کہتے ہوں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ کہتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مذاق کرتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں. اب جب یہ تذکرہ ہوتا ہے، یعنی جب ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یارو یہ کیا بات ہوئی، اگر ہمیں واقعی پلٹ کر دوبارہ زندگی میں لایا گیا، واپس آنا پڑا، پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہوگا. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، جب ہم کھوکھلی سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں گے، پھر واپسی دوبارہ آئے ہو، پھر ہم دنیا میں آئیں، یہ تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی؟ جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو جائے. یہ کہو جا کے اس سے. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، کوئی نشانی جو اللہ نے اس کو دی تھی، ید بیضا اور اپنا عصا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب اس معنی میں نہیں کہ وہ لوگوں سے عبادت کرواتا تھا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ تو خود بتوں کی پوجا کرتا تھا، مطلب اس نے اپنے آپ کو تمام اختیارات کا مالک بنایا ہوا تھا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. حالانکہ اختیارات اور سارے حاکمیت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے پھر وہ رب بن جاتا ہے، خدا بن جاتا ہے زمین پہ. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں کاٹ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یہ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اب وہ تمہیں پیدا کرے؟ تمہاری تخلیق اس اللہ کے لیے مشکل ہوگی جس نے یہ سب کچھ کیا؟ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، طغا کیا ہے؟ طغیانی، طاغوت، جو اپنی حدود میں نہ رہے. سمندر جب اپنی حد سے باہر نکلتا ہے نا تو اس میں طغیانی آتی ہے. انسان بھی جب اپنی حدوں سے باہر ہو جاتا ہے، طغا، وہ پھر طاغوت بن جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی کو ہر چیز پہ ترجیح دینے لگتا ہے. فإن الجحیم ہی المأویٰ،
دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے آج ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ سورۃ العبس، عبسہ، عبسہ جو سورت ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیات اور ایک ہی رکوع ہے۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے ترش رو ہونا، تیوری چڑھانا۔ عبسہ وتولی، ترش رو ہوا اور بے رخی برتی۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ وہ اندھا آپ کے پاس آ گیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترش روئی اور بے رخی برتنے والا کون تھا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جس نابینا کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہیں، جو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے، انہوں نے کچھ سوالات کرنے چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ان کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی، لہٰذا آپ کے ماتھے پہ کچھ بل پڑے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ نے تشرفی اختیار کی، بے رخی برتی، اس بات پر کہ وہ اندھا آپ کے پاس آ گیا، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا نصیحت پر دھیان دیتا، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری، اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ سے کوئی پوچھنی ہوگی، اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے رخی برت رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یعنی آپ ایسا نہ کریں، اللہ کو بھولے ہوئے، اپنی دنیاوی زندگی پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دیں۔ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے نہ پیش کریں پھر، اور نہ آپ کی یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ ایسے انداز سے کوشش کریں جس سے یہ ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو جائے کہ آپ کی ان سے شاید کوئی غرض رکھتی ہوئی۔ یہ مان لیں گے تو آپ کی دعوت فروغ پائے گی، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مان لیں گے تو آپ کی دعوت فروغ پائے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، نیک لکھنے والے نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، یہ کس چیز، یہ نہیں سوچتا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفہ کی بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ واقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ ہے زندگی کا سفر بس، اس لیے فرمایا مارا جائے انسان، ما اکفرا، کیسا کفر کرتا ہے، کیسا سخت منکر حق ہے یہ،
کیسے انکار کرتا ہے یہ دیکھے تو صحیح یہ کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے کس چیز سے اسے پیدا کیا، ایک نطفے سے، ایک حقیر قطرہ آب سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے آسان کر دی، پھر زندگی میں ایک اپنا مقررہ ٹائم گزارنے کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ، پھر وہ اسے موت دے دیتا ہے اور قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں جس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، ہم نے خوب پانی برسایا، انا سببنا الماء سبا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر پیدا کیا۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دھمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کل ہم انشاءاللہ باقی صورتیں کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔